کہتے ہیں، ایک مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، ایک مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، ہم کس کی بات مانیں؟ وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی حدیث پڑھتا ہے، یہ بھی حدیث پڑھتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کی مان لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 4 خلفاء اور 4 مسئلے لے دیتے ہیں۔ نمبر 1 مسئلہ، ایک مولوی صاحب کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ نہیں۔ سب علماء کہیں گے اللہ کے نبی اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کدھر جائیں؟ ہم نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا میرے دین میں اختلاف نظر آئے خلیفہ راشد کے پاس چلے جاؤ۔ خلفاء راشدین میں سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہے۔ آپ صدیق اکبر کا قول دیکھ لیں، صدیق اکبر کا عمل دیکھ لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صحیح بخاری میں صدیق اکبر کا قول ہے اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، صدیق اکبر آئے، دائیں کندھے پہ ہاتھ رکھا، بائیں کندھے پہ ہاتھ رکھا، نبوت کی پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر عرض کیا ابتحیم ممیتا، آپ کا دنیا میں رہنا بھی مبارک، دنیا سے جانا بھی مبارک۔ والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ آپ کو 2 موتیں کبھی نہیں چکھائے گا۔ ایک موت جو آ چکی ہے، دوسری موت کون سی ہے؟ آپ اسی جگہ صحیح بخاری کا حاشیہ محدث سہارنپوری کا دیکھ لیں تاکہ اور کوئی کتاب آپ کو دیکھنی نہ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ میں صدیق اکبر نے فرمایا 2 موتیں آپ کو اللہ ہرگز نہیں سکھائے گا۔ یہ 2 موتیں کون سی ہیں؟ ایک موت آ چکی ہے، ایک موت قبر میں۔ قبر میں موت کون سی ہوتی ہے؟ آدمی جب قبر میں جاتا ہے وَعَدْ رُوحُهُ إِلَىٰ جَسَدِهِ فِي قَبْرِهِ، اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ فرشتہ 3 سوال کرتا ہے مَن رَبُّکَ مَن نَبِیُّکَ مَا دِینُکَ، یہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، نبی محمد دین الاسلام۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، فرشتہ اعلان کرتا ہے اَفْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا بچھونا دو، البسوا من الجنہ، جنت کا لباس دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، میت یہاں پہ ہے، جنت وہاں پہ ہے، درمیان کا دروازہ کھول دیتے ہیں، فَيَأْتِيهِ مِن طِيبِهَا وَرَوْحِهَا، جنت کی خوشبو ہوا اس کی قبر میں آتی ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے نم کَنَوْمَةِ الْعُرُوجِ، اب سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ یہ جو نم ہے نا، اسی نم نیند کو موت کہتے ہیں۔ جیسے آپ سونے لگے تو دعا مانگتے ہیں اللہم بسمک انام، میں نے غلط دعا مانگی؟ کیا دعا مانگ؟ اللہم بسمک، مرنے لگے یا سونے لگے؟ تو پھر انام کو منہ کو کیوں کہتے ہو؟ سوتے ہیں کہتے ہیں میں مرنے لگوں، تو سونے والے کو مرنے والے کیوں کہتے ہو؟ اللہ کے نبی نے بات سمجھائی ہے کہ موت تب سمجھ آنی ہے جب نیند سمجھ آئے۔ جیسے یہاں نیند کو موت کہا، اسی طرح قرآن کریم میں موت کو نیند کہا۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ کب کہیں گے؟ جب قیامت کو اٹھیں گے۔ کہاں سے اٹھیں گے؟ قبر سے یا اپنے گھر کی چارپائی سے؟ تو وہاں سوئے ہوں گے یا مرے ہوں گے؟ اور وہ کیا کہتے ہیں یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مرقد سونے کی جگہ یا مرنے کی جگہ؟ قرآن کریم میں ہے تحسبهم ایقاظا وهم رقود، رقود کا معنی سونا ہے، مرنا تو نہیں ہے نا۔ تو قرآن سے ثابت ہے کہ سونے کی جگہ، مرنے کی جگہ کو سونے کی جگہ کہا۔ اب یہ قبر میں سویا ہے، اس سونے کو نیند موت کہتے ہیں۔ اتنی سی موت ہے قبر میں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا معاملہ جدا ہے، امت کا جدا ہے۔ آپ اٹھائیں کسی حدیث کی شرح، آپ علامہ عینی کی عمدۃ القاری دیکھیں، ابن حجر کی فتح الباری دیکھیں، الشیخ کی الکنز المتواری دیکھیں۔ مذہب اہل سنت والجماعہ ان للمیت فی القبر موتا و حیاتا غیر الانبیاء، اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے قبر میں روح لٹا کے حیات ملتی ہے، 3 سوال اور جواب ہو گئے، پھر روح نکل جاتی ہے اور تعلق سے زندگی ہے اور نیند ہوتی ہے، اس نیند کو موت کہتے ہیں۔ نبی سے قبر میں نہ سوال و جواب ہوتے ہیں، نہ نبی کے قبر میں نیند آتی ہے، جس نیند کو موت کہتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں خدا 2 موتیں نہیں چکھائے گا، ایک موت جو دنیا میں آئی اور ایک موت جو قبر میں نیند آتی ہے۔ یہ موت بصورت نیند ہے، یہ امتی کو آتی ہے، نبی کو نہیں آتی۔ یہاں یہی محدث ساتھ کو لکھا ہے لا یتقبها موت بل یستمر حیا، نبی کو جب قبر میں حیات ملتی ہے تو
مسلسل ملتی ہے۔ تو صدیق اکبر نے بتایا نبی قبر میں زندہ ہے۔ صدیق وہ ہے جو بولے وہ کرے، جو کرے وہ بولے، یہ صدیق ہے جس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے۔ الشریعہ میں علامہ آجری نے لکھا ہے ابو بکر صدیق کی وفات کا وقت آیا، وصیت کی ہے میرے غسل و کفن جنازے سے فارغ ہو جاؤ، میری چارپائی اٹھا کے حضور کی قبر کے باہر رکھ دینا، پھر آپ سے مانگنا اجازت ملے قبر میں دفن کر دینا۔ حضرت علامہ راضی نے تفسیر کبیر میں سورۃ الکاف میں لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی کرامات میں سے لما حملت جنازتہ الی باب قبر النبی نودی السلام علیک یا رسول اللہ اذا ابو بکر بالباب، صحابہ نے صدیق کی چارپائی اٹھائی قبر کے باہر رکھ دیا، اللہ کے نبی سے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، یہ ابو بکر دروازے قبر کے دروازے پر ہے۔ قبر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب الی الحبیب۔ میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں خلیفہ راشد نے فیصلہ کر دیا نا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اختلاف نظر آئے تو فیصلہ کس سے کراؤ؟ خلیفہ راشد نے۔ خلیفہ راشد نے فیصلہ کر دیا، جھگڑا تو ختم ہو گیا۔ اب میں نے درمیان میں جملہ کہا تھا حدیث پاک کا، نم کنومت العروس سے، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ میں نے کراچی کی جگہ قابل بیان کا سبق پڑھایا، فارغ اور ایک طالب علم مجھے کہتا ہے استاد جی قبر میں استاد جی پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے؟ حضور پاک نے فرمایا نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اس نے کہا جی پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے؟ جب تک آدمی کا نکاح نہ ہو جذبات اور ہوتا ہے، جب ہو جائے پھر اور ہوتا ہے۔ تو کیا پہلی رات کو دلہن سوتی بھی ہے؟ توجہ رکھیں، میں نے کہا سوتی ہے لیکن اپنا کام مکمل کر کے۔ فرشتہ کہتا ہے من نبیک من ربک من نبیک ما دینک، ربی اللہ نبی محمد دین الاسلام۔ کام پورا ہو گیا، نام اب سو جاؤ۔ کیا کر اب ذرا الفاظ نبوت پہ غور کرنا، میں ہنساتا نہیں، میری عادت نہیں بیانات میں ہنسانا، میں بیان ایسے کرتا ہوں کہ بندہ ہنستا ہنستا سنتا ہے اور ٹائم کا پتہ نہیں چلتا۔ ہنسانا میرے بیان کا حصہ نہیں ہے، توجہ رکھنا۔ یہ الفاظ نبوت ہے نا، اللہ کے نبی نے نم کا نومت عروس کیوں فرمایا، دلہن کا ذکر کیوں کیا؟ اب بات سمجھنا، پہلے کے دور میں شاید بات سمجھنا مشکل ہو، آج سمجھنا بہت آسان ہے۔ صحابہ نہ سمجھ آئے تب بھی ایمان لے آتے، اب سمجھنا بہت آسان ہے۔ کیوں؟ ایک لڑکی کو کسی لڑکے سے پیار ہے، وہ چاہتی ہے میسج کروں، نہیں کر سکتی، اللہ کا بھی ڈر ہے خاندان کا بھی، توجہ رکھنا، اللہ کا بھی ڈر ہے خاندان کا بھی، وہ چاہتی ہے فون پہ بات کروں، نہیں کر سکتی، اللہ کا بھی ڈر ہے خاندان کا بھی، بولتے جائیں اللہ کا بھی ڈر ہے خاندان کا بھی، وہ چاہتی ہے میں اس کے ساتھ ہی خلوت میں ملوں، نہیں مل سکتی، کیوں؟ اللہ کا بھی ڈر ہے خاندان کا بھی۔ اور اگر وہی لڑکی اس لڑکے کے پاس کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے، پھر خاندان وہی ہے، قبیلہ وہی ہے، خدا وہی ہے، اب کوئی ڈر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بات سمجھائی، جس کو بات کرنے سے ڈر لگتا ہے، میسج کرنے سے ڈر لگتا ہے، دیکھنے سے ڈر لگتا ہے، خلوت میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے، کلمہ نکاح کے ساتھ آئے، خاندان کا ڈر نہیں ہے، قبر کیڑے کا ڈر ہے، ڈر لگتا ہے، خلوت کا ڈر ہے، ڈر لگتا ہے، اجنبیت کا ڈر ہے، ڈر لگتا ہے، یہ کیڑوں مکوڑوں اور اندھیری کا ڈر ہے، ڈر لگتا ہے۔ جس طرح اس عورت کو ڈر لگتا تھا کلمہ نکاح کے ساتھ آئی، کوئی ڈر نہیں ہے، قبر سے ڈر لگتا ہے، خلوت کا، کیڑوں کا، ظلمت کا، کلمہ ایمان کے ساتھ آ جا، تجھے بھی ڈر نہیں جیسے کلمہ ایمان کے ساتھ اسے ڈر لگتا۔ نم کنومت العروس، میں غلط کہہ رہا ہوں، نم کنومت العروس، دلہن جب نکاح ہو جائے شوہر کے پاس چلی جائے تو اس کا کیا جی چاہتا ہے کہ لوگ ٹھہریں یا چلے جائیں؟ کیا دل کرتا ہے؟ چلے جائیں۔
جب کلمہ ایمان کے ساتھ آ جائے پھر اس کا بھی دل نہیں کرتا، یہ بھی کہتے ہیں جاؤ میں جانوں میرا رب جانے، کلمہ ایمان کے ساتھ آیا ہوں، کلمہ نکاح کے ساتھ آئے اس سے ڈر نہیں ہے، کلمہ ایمان کے ساتھ آ تجھے ڈر نہیں۔ الفاظ نبوت پہ غور کرے تو لطف آتا ہے بندے کو،